الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. فرح المخلفون بمقعدهم. فرحت لفظ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں خوشی کے لیے. فرحہ منے خوش ہوئے. کون خوش ہوئے؟ مخلفون. خلف کے معنی آتا ہے پیچھے کے، بعد میں آنے والا. بعد کی جو نسل ہوتی ہے اس کو بھی خلف بولتے ہیں. اب یہاں پر اسی سے بنا ہوا ایک لفظ ہے مخلف. تو تخلیف کے معنی اصلاً آتے ہیں پیچھے ڈھکیل دینا، پیچھے کر دینا. مخلف مانے جس کو پیچھے کر دیا گیا ہو. تو جن کو پیچھے کر دیا گیا وہ خوش ہیں بمقعدہم، اپنے بیٹھنے کی جگہ میں، یا بیٹھنے کی جگہ میں انہیں پیچھے کر دیا گیا وہ لوگ خوش ہیں. اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی خود پیچھے ہو، اور ایک بات یہ ہے کہ اسے پیچھے کر دیا جائے. یہاں تذکرہ چل رہا ہے منافقوں کا. کس کا چل رہا ہے؟ منافقوں کا. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ منافق خود بہت زیادہ آمادہ نہیں ہوتے جان و مال کی قربانی کے لیے، تو وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں. لیکن ان کے زبانی دعوے کی وجہ سے ان کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے. آئیں، اس کا نفع دیکھیں تو ہو سکتا ہے شوق پیدا ہو جائے. لیکن اگر ایسا سمجھ میں آئے کہ وہ شوق بھی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا، یا اتنی رمق بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، تو ظاہر ہے کہ پھر ان سے فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے. وہ آئیں گے بھی تو جو انہوں نے اقرار کیا ہے اس کے تقاضے کے تحت کوئی رول ادا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے مفاد کے چکر میں وہ الٹا رول ادا کریں گے. نقصان دہ طرز عمل ان کا ہوگا. ایسے لوگ نہ آئیں، یہی بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صورتحال ہی ایسا پیدا کر دی کہ وہ پیچھے رہ جائیں. اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے مخلف، پیچھے کیے ہوئے. ان کی اپنی چاہت تو تھی ہی، لیکن وہ اتنی بگڑی ہوئی شکل میں موجود تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے بھی یہ طے کر دیا کہ اب ان کو آگے کوئی چانس دینا ہی نہیں. جہاں ہیں وہیں پڑے رہیں. آگے بڑھیں گے تو یہ خطرناک ہے. اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ پیسیو وائس کی شکل میں یا مجہول شکل میں کہا گیا کہ کر دیا گیا. یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہے یا اپنے آپ کو بچا کر کے، روک کر کے، پیچھے رہ کر کے کوئی بڑا کمال کیا ہے، بڑا فائدے کا کام کیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ پیچھے ڈھکیلے ہوئے لوگ کیا ہیں؟ خوش ہیں.
کس بات پہ خوش ہیں؟ خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مخالفت پر، اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیں گے تو ان کا جو خواب ہے، ان کا جو مشن ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو ان کا جو خواب ہے، ان کا جو مشن ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو گویا ہمارے خواب کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، ہمارے مفاد کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، اس لیے خوش ہیں۔ آگے کہا گیا وہ کرے ہو، اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ جہاد کریں اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں۔ یہ اصل میں سبب کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انہیں پیچھے ڈھکیل دیا، کیوں وہ رسول کے مخالف ہے۔ اس لیے کہ رسول کی اتباع اور اطاعت میں تو جان مال کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے ہو گئے مخالف۔ تو اصلاً یہ سبب بتانے کے لیے ہے، ریزن بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جان مال سے جہاد کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے وہ رسول کے مخالف بھی ہیں، اور اسی سبب سے وہ کیا کہتے ہیں ساتھ دینے کو آمادہ نہیں تھے، اللہ نے ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیا۔ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی ہے کہ عموماً مخلف کا ترجمہ لوگ ترجمہ کرتے پیچھے رہ جانے والے خوش تھے، ہے نا۔ اب پیچھے رہ جانے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو کسی عذر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، بچے ہیں نہیں جا سکتے، بیمار ہیں نہیں جا سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وسائل نہیں ہے نہیں جا سکتے ہیں، دور دراز جانا ہے سواری چاہیے، ہتھیار نہیں جا کے کیا کریں گے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے عذرات ہو سکتے ہیں۔ تو پیچھے رہ جانے والے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لامحالہ قصوروار ہے، لیکن کسی کو محروم کیا جا رہا ہے، پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قصوروار ہے، کر دیے گئے، ان کی اپنی چاہت کے سبب ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ ان کے سے پہنچنے والے نقصان کے پیش نظر ان کو کنارے لگا رہا ہے۔ اس لیے میں نے اتنی وضاحت کی ہے کہ عموماً ترجمے میں وہ ترجمہ ہوتا ہے، اس سے یہ مفہوم بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتا۔ اب ان کے بارے میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ وہ ناپسند کرتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ڈھکیل دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو چیز خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان مال قربان کرنا چاہتے ہیں، ان کو روکتے بھی ہیں، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مت جاؤ، گرمی کا موسم ہے، خطرے کا کیا کہتے ہیں موسم ہے، جاؤ گے تو اپنی جان ہلکان کرو گے، اپنی صحت ہلکان کرو گے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب یہ جو ان کا طرز عمل ہے، یہ گویا ایک طرح سے بڑا نقصان پہنچانے والا ہے۔ خود نہ جائیں اس سے اتنا نقصان تو نہیں پہنچے گا جتنا جانے والوں کو روکنے سے نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ خود تو نہیں کر رہے ہیں، کرنے والوں کو بھی روک رہے ہیں، تو گویا پورے مشن ہی کو وہ ناکام بنانا چاہتے، پورے کاز ہی کو وہ بگاڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ گویا ان کے دوسرے جرم کی نشاندہی ہے۔ پیچھے کیوں ڈھکیل دیا گیا اس کے دوسرے سبب کی نشاندہی ہے، جو پہلے سبب سے زیادہ خطرناک ہے۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ ہے اصل چیز۔ اب یہاں پہ جو ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو، باہر نکل کر کے میدان میں لڑنا ہے تو گرمی میں نہ نکلو۔ اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے
کہ کہنا تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ خیر خواہی میں کہا جا رہا ہے گرمی میں نکلو گے تو پریشان ہو گے، لیکن یہ خیر خواہی نہیں بدخواہی ہے۔ اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس چیز کو یاد کر لو۔ حضور کو کہا جا رہا ہے بتا دیجئے، وہ تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرمی میں نکلو گے پریشان ہو جاؤ گے، اور آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ اگر اللہ کا حکم نہیں مانو گے، رسول کا حکم نہیں مانو گے، جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو جہنم رسید کر دیے جاؤ گے، اور جہنم کی جو آگ ہوگی وہ اس دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہوگی، اس دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہوگی۔ تو اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ایک طرف عارضی گرمی ہے، شدت ہے، آگ ہے، اور دوسری طرف مستقل شدید اور دائمی آگ ہے، دونوں میں کس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ سخت آگ سے، دائمی آگ سے، یا ہلکی آگ سے، عارضی آگ سے، کس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ عارضی سے، ہلکی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دائمی کو گلے لگا رہے ہیں۔ اسی کو کہا گیا لو کانو یفقہون، شاید کہ وہ سمجھتے، کاش کہ وہ سمجھتے۔ لو کا معنی کاش بھی ہوتا ہے، اور لو کا معنی شاید یا شرط کے لیے اگر بھی ہوتا ہے، اگر وہ سمجھیں۔ اب یہاں پر دو سوال ہے جو حل طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، لیکن کتنی سخت ہے؟ ایک موازنہ تو یہ ہے کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوتی ہی نہیں۔ اب جو چیز ٹھنڈی نہ ہو وہ چیز زیادہ سخت تو ہو ہی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور کوئی بات کہیں آئی ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں یا دنیا کی گرمی اور شدت کے مقابلے میں کون بتاتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ زبان میں 70 کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کس نے بتایا یہ کہ 70 گنا زیادہ ہوگی؟ مرنے کے بعد تھوڑا زندہ کیے جائیں گے، مریں گے ہی نہیں۔ لا یموت ولا یحیا، نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے، آدموا رہیں گے، آدمرا رہیں گے۔ مر گئے تب تو سکون ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ بات تو میں نے پہلے بتا دی کہ دنیا کی آگ بجھ جاتی ہے، ختم مسئلہ۔ جہنم کی آگ بجھے گی نہیں، دائمی رہے گی، یہ شدت تو سمجھ میں آئی۔ لیکن آگ آگ کا فرق بھی تو ہوتا ہے۔ اب لکڑی کی جو آگ ہوتی ہے، گھاس پھوس کی جو آگ ہوتی ہے، کوئلے کی جو آگ ہوتی ہے، اور اس کے آگے گیس کی جو آگ ہوتی ہے، اس کے آگے بجلی کی جو آگ ہوتی ہے، اس کے آگے ایٹم کے اندر بھی آگ ہوتا ہے، سب آگ کا لیول برابر ہے۔ اسی دنیا میں دیکھ لیجئے، جہنم کا مقابلہ تو بعد میں کریں گے۔ اسی دنیا میں ہم جتنی آگ استعمال کرتے ہیں یا آگ کی شکلیں استعمال کرتے ہیں، ان آگ کی شکلوں میں بھی لیول کا فرق پایا جاتا ہے۔ گھاس پھوس کی آگ میں اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی لکڑی کی آگ میں ہوتی ہے نا، اور جو لکڑی کی آگ کی شدت ہے اس میں اتنی نہیں ہوتی جتنا کوئلے کی آگ میں ہوتی ہے، اور کوئلے کی آگ سے زیادہ بجلی کی آگ میں ہے، اس سے زیادہ ایٹم کی آگ میں۔ اب سوچ لیجیے، یہ جو کہہ رہے تھے کہ 70 گنا زیادہ ہوگی، یقیناً یہ بات حدیث میں آئی، ان کو یاد نہیں ہے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ حدیث کا حوالہ دیں یا نہیں دیں، ہے نا۔ لیکن
ایک دوسری بات اور بھی آئی، حشر کے میدان میں سورج کہاں آ جائے گا؟ سوا نیزے پر۔ ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں سورج کے ارد گرد جو گردش ہے زمین کی وہ تھوڑی قریب ہو جاتی ہے تو گرمی قابل برداشت نہیں رہتی، تھوڑی قریب ہوتی ہے، فاصلے میں ہلکا سا فرق آتا ہے۔ لیکن قیامت کے حوالے سے جو کہا گیا کہ سوا نیزے پر آ جائے گا تو پھر کتنی حرارت ہوگی اس کی، ہم برداشت کر پائیں گے؟ وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ موت نہیں لائق ہوگی، باقی جو حشر ہونا ہے وہ ہو جائے گا جب سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ تو موت نہیں لاحق ہوگی، باقی جو حشر ہونا ہے سب ہو جائے گا۔ اب جب آگ کی تپش ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے وہ بھی سمجھنے، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صرف جلتے ہیں نا، کیا سمجھتے ہیں؟ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن جل کے راکھ ہونا یہ آخری شکل ہے۔ جب بھی کوئی چیز جلتی ہے اس کے اندر کالا پن پیدا ہوتا ہے، سیاہی کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں جو جہنمیوں کے حوالے سے کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ وترہقھا قترہ۔ کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر غبار جمع ہوا ہوگا، غبار جم جائے چہرے کی رنگت بدل جاتی۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ کہا گیا ترہقھا قترہ، ان کے اوپر چھا جائے گی سیاہی، کالا پن، کنوج۔ وہ سیاہی آئے گی کہاں سے؟ یہ صرف فرسٹ اسٹیپ کی طرف اشارہ ہے۔ جب بھی کوئی چیز جلتی ہے تو جلنے کی صورت میں اس کی رنگت تبدیل ہوتی ہے، اب وہ رنگت لال نہیں ہوتی، وہ رنگت کالے پن کی طرف جاتی ہے، کلوت کی طرف جاتی ہے۔ ہاں اب دیکھیے، کہیں کشمیر والے گورے ہوتے ہیں اور افریقہ والے کالے ہوتے ہیں، UK والے گورے ہوتے ہیں، ٹھنڈا ملک ہے وہ گرم ملک ہے، یہیں پہ ہم سارا مشاہدہ کر لے رہے ہیں۔ میں صرف اس لیے یہ ساری چیزیں سمجھا رہا تھا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اشد کہا گیا ہے تو اس کے امپیکٹ کیا کیا ہے، اس کے اثرات کیا کیا ہیں، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کوئی معمولی بات نہیں کہی گئی۔ تو ایک بات تو یہ تھی جو یہاں سمجھائی گئی، ایک بات تو یہ ہے جو یہاں سمجھائی گئی ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ اپنے برے کرتوت کی وجہ سے پیچھے ڈھکیل دیے گئے، ان کو خوش ہونا چاہیے یا تکلیف محسوس کرنی چاہیے؟ جو لوگ بیمار ڈال دیے جائیں وہ ہنسیں مسکرائیں، کیا کہتا ہے نا؟ تو یہ جو ان کی کیفیت ہے یہ غیر فطری ہے۔ ہاں پریشان ہوئے، خوش ہونے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ خوش ہونا ہے، ان کا مطلب ہے کہ ان کی فطرت ہی الٹ گئی ہے، ان کی فطرت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ ہاں ان کو بھی ورغلا رہے تھے کہ جیسے ہم نے جھوٹا بہانہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، ویسے تم بھی جھوٹا بہانہ کر کے بچا لو۔ لیکن یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں،
یہ اصل میں ان کی الٹی فطرت کی تصویر کشی ہے. اور صحیح بات کیا ہے، صحیح شکل کیا ہے، اس کی وضاحت اگلی آیت میں کر دی گئی. لوگ خوش ہوتے ہیں تو ہنستے ہیں نا. یہاں کیا کہا گیا؟ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اپنی اس بری صورتحال پہ تو ان کو ڈھیر سارا رونا چاہیے، خوب رونا چاہیے. ہنسنا بھی ہے تو معمولی ہنسنا چاہیے، جو جس کے بغیر انسان اپنے نارمل کنڈیشن میں نہیں رہ سکتا. اگر بالکل نہ ہنسے تو بھی انسان نارمل کنڈیشن میں نہیں رہے گا. تو اگر ہنسنا بھی ہے تو ان کو تھوڑا ہنسنا ہے، لیکن زیادہ تو اپنے کرتوت کی وجہ سے ان کو رونا چاہیے. خوش ہونے کی بات تو یہ بالکل غلط ہے، یہ سمجھایا گیا ہے. بس چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں، زیادہ روئیں. جزام بما یکسبون، اس چیز کے بدلے جو انہوں نے کمایا ہے، انہوں نے جو منافقانہ طرز عمل اپنایا ہے، انہوں نے جو جہاد سے گریز کیا ہے، انہوں نے جو لوگوں کو جہاد سے روکنے کی کوشش کی ہے، اس منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے خوش ہونے کی بات تو بالکل غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اپنے اس برے عمل پر ان کو پچھتاوا ہونا چاہیے، اللہ سے رونا اور گر گرانا چاہیے، نہ کہ ہنسنا چاہیے. اگر ہنسنا بھی ہے تو زندہ رہنے کے لیے تھوڑی بہت کی گنجائش ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ہم اور آپ اب سمجھیں کہ یہ فرح المخلفون کیوں کہا گیا. اب یہاں پر ایک تیسری بات اس دوسری آیت کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت محسوس ہو جاتی کہ ہنسیں کم روئیں زیادہ. صرف ان کے لیے ہے یا جو بھی صحیح طرز عمل اپنانا چاہتا ہے سب کے لیے؟ ہاں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول جتنا جانتے تھے اتنا تو ہم نہیں جانتے، لیکن بہت ساری باتیں تو اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی ہے نا. جتنا ضرورت تھا اتنا وہ بتا کے گئے ہیں، اس میں کوئی کمی تو نہیں کی ہے. اب جتنا ہم کو بتا گئے ہیں اس کی روشنی میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ان کے لیے مطلوب یہ ہے ویسے ہمارے لیے بھی مطلوب یہی ہے نا کہ ہمیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے. اگر الٹا ہوگا تو ہماری کیفیت بھی الٹی ہو جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں عثمان غنی؟ چلیے اور کچھ. کون ہنستا تھا؟ ارے تھوڑا بہت تو ہنسنا چاہیے نا. کہا جا رہا ہے تھوڑا ہنسو، تو رونے کی مثال تو سب دے رہے ہیں، ہنسنے کی مثال کوئی دے ہی نہیں رہا. انتقال ہو گیا، پریشان ہو گئے. اب آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو صحابہ نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں. رونا تو اچھی بات نہیں تھی، آپ ہی نے سمجھایا تھا کہ نہیں رونا چاہیے. پھر اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی. تو یہ ہے اصل چیز کہ ہر چیز اپنے موقع محل پہ صحیح ہوتی ہے، بے موقع غلط ہوتی ہے. ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے. جہنمیوں کے بارے میں حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں تو خوب ٹھٹ کرتے ہیں، ٹھٹھے مارتے ہیں. جہنم میں وہ اتنا روئیں گے کہ کوئی حد نہیں. ان کے آنکھ سے اتنے آنسو گریں گے اور بہنے کی اتنی لہر چلے گی کہ وہ گڈھا ہو جائے گا. اور حدیث میں ایک اشارہ دیا گیا گویا اس میں کشتی چلائی جائے تو کشتی چل جائے گی.
اتنا ان کے آنکھ سے آنسو بہ کر کے گویا دریا کی طرح سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو ڈھیر ہو جائے. ایک دوسری چیز جو اس سے زیادہ خطرناک اس حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو ہم لوگ بولتے ہیں نا خون کے آنسو رونا، آنسو پانی والا ہوتا ہے، اس کے بجائے خون بہنا شروع ہو جائے گا اور وہ بھی اتنا بہے گا کہ اس کی بھی نہر بن جائے گی اور اس میں بھی کشتی چلائی جا سکتی ہے. یہ جو تعبیرات ہیں یہ اصل میں اس کی سنگینی اور شدت کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ بھی حدیث کے اندر ہے، مسند احمد کی روایت. چلیے اب اس کے بعد آگے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ آج تو یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ ان کو اندیشہ تھا کہ جہاں لے جایا جا رہا ہے وہاں لامحالہ شکست ہوگی، ہار ہوگی، سب کے سب مار دیے جائیں گے. روم جیسی سلطنت سے لڑائی ہے، غزوہ تبوک کے حوالے سے بات چل رہی ہے نا، کوئی بچ نہیں پائے گا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اگر اللہ تمہیں لوٹائے ان میں سے ایک گروہ کی طرف، یعنی غزوہ تبوک میں گئے وہاں سے لوٹ کے آؤ گے تو لوگ تو ملیں گے ہی، یہاں ضروری نہیں کہ سب کے سب موجود ہوں، لوگ تو ادھر ادھر ہوتے رہتے، لیکن ان میں کا ایک گروہ تو لامحالہ تم سے ملے گا. اور جب وہ گروہ ملے گا تو اپنی سبکی مٹانے کے لیے فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، وہ تم سے اجازت چاہیں گے نکلنے کی. کہاں نکلنے کی؟ کوئی اور محاذ چھڑا ہے تو ہم جائیں گے. یہ ہوتی ہے شوبازی. کیا ہوتی ہے؟ شوبازی. جب کہا گیا، لازم قرار دیا گیا، ہر ایک کو مجبور کیا گیا تب تو گئے نہیں، اور اب سب ہو ہوا گیا ہے تو اپنی سبکی مٹانے کے لیے یا اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اب آ کے حاضری دے کے کہیں گے اجازت دے دیجئے، اگلا محاذ جو ہے اس میں ہم ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے. اسی کو کہا گیا ہے فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس وہ آپ سے اجازت چاہیں گے، للخروج، نکلنے کی. تو اب چونکہ جب اہم ضرورت تھی، سنگین صورتحال تھی، اس وقت ان سے مطالبہ کیا گیا نکلنے کے لیے، نہیں نکلے تو اب اس سے کمتر صورتحال میں ان کی محتاجی نہیں ہے. اس لیے فَقُلْ، بس آپ کہہ دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ عَبْدًا، آئندہ آپ کبھی بھی تم ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے، تمہارے لیے دروازہ بند. سوچ لیجئے کتنی بڑی وارننگ دی گئی، کتنی بڑی چیز سے ان کو محروم کیا گیا، آئندہ ہر خیر کے دروازے سے. لن تخرجوا معي عبدا، ہرگز نہیں تم ہمارے ساتھ کبھی بھی نکلو گے، دروازہ بند. ولن تقاتلوا معي عدوا، اور نہ ہی تم قتال کرو گے میرے ساتھ دشمنوں سے، کچھ نہیں کر سکتے. جاؤ، بیٹھے تھے بیٹھے رہو، تمہاری حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ تم آؤ گے تب تو ہم جیت پائیں گے اور تم نہیں آؤ گے تو ہم ہار جائیں گے. گویا اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تمہاری بدولت سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے آگے کیا کہا گیا، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم نے پسند کیا بیٹھنے کو پہلی بار. فقعدوا مع الخالفین، تو بیٹھو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. اب یہاں ہے خالف لفظ، جس کے معنی ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والا، جس کے پاس عذر ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، عورتیں ہیں. اور یہ مخلف کے معنی پیچھے رہ جانے والا نہیں، ہاں پیچھے ڈال دیے جانے والا. اسی لیے یہاں الگ لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں الگ لفظ استعمال ہوا ہے. جاؤ، ویسے ہی تمہارا انہیں کے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں. اب یہ جو اتنا ہم لوگوں نے سمجھا، اس سے کیا سمجھ میں آیا
जब तक मुनाफिकों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ हो तब तक तो उनको साथ लेके चला जाएगा, लेकिन जब उनकी मुनाफिकत खुल जाएगी और हर आदमी समझ जाएगा कि इसका किरदार यकीनी तौर पे गलत है, तो फिर उनको अपने साथ नहीं रखा जाएगा। सीधी सादी बात है, साफ साफ कह दिया गया, अब आगे तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना है, नहीं रहना है। खास तौर से जो अहम महाज होते हैं, जो अहम काम होते हैं, अब उनको ये तो नहीं कहा गया नमाज मत पढ़ो, ये तो नहीं कहा गया कि हमारी बस्ती में नहीं रहो, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन दुश्मन से मुकाबला जो करना है या किसी और अहम काम से निकलना है, यहां तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, इसलिए कि तुमसे अब खैर की उम्मीद नहीं है, धोखा ही दोगे तुम। जब एक मौके पे धोखा दो चुके हो तो बाद में तो और खतरा ही खतरा है। तो एक बात उसूली तौर पे ये समझ में आई कि जब मुनाफिकाना किरदार खुल जाए तो उसकी बुनियाद पर उनका बाइकाट या उनको बहुत सारी चीजों से रोका जा सकता है, उसकी पूरी गुंजाइश है। बागी शुमार करेंगे तब तो गर्दन उड़ानी पड़ेगी। उतना ही बोलिए जितना कुरान बोल रहा है, अपने मन से ज्यादा मत बोल दीजिए। इसलिए कि बागी जब बोल देंगे तब तो बागी की गर्दन उड़ाई जाती है, इनकी गर्दन उड़ानी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल ने गर्दन उड़ाने का तो हुक्म नहीं दिया, कहा कि तुम हमारे साथ जंग के लिए नहीं जाओगे, हमारे साथ अहम मसाइल में शरीक नहीं होगे। नॉर्मल मसाइल में ठीक है, हो सकता है अल्लाह ताला तौफीक दे दे, तौबा कर लो, सुधर जाओ, है ना। लेकिन तुम अब लीडिंग पोजीशन में या बेसिक मसाइल में हमारे शरीक कार नहीं। दूसरी बात जो समझने की है कि क्योंकि वो नाम के मुसलमान होते हैं, इसलिए हम उनको बहुत ज्यादा सख्त लबो लहजे में कभी जवाब नहीं देते। लेकिन जब पर्दा फाश हो जाए तो सख्त लबो लहजे में भी उनके साथ सलूक किया जा सकता है, सख्त लहजे में भी, ताकि उनको एहसास हो कि मैं इनके नजदीक मातूब हूं, और वो भी संभल के रहे। हमारे यहाँ क्या है, रख रखाव में रियायत तो की जाती है, लेकिन इतनी रियायत की जाती है कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि मेरा तर्ज अमल जो है वो क्या है, सही है, मेरा तर्ज अमल क्या है, सही है। हालांकि उनको यह समझना चाहिए कि हमारा तर्ज अमल गलत है और मैं इनके नजदीक मातूब हूं, उनको यह समझना चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, हमारे समाज और माशरे में बहुत सारे अनासिर ऐसे हैं जिनके बारे में हमारा एहसास होता है उनके किरदार की वजह से कि इनका किरदार मुनाफिकाना है। एक हद तक तो हम चुप्पी साधे रहते हैं, रियायत करते हैं, लेकिन कभी अगर दो दो चार की तरह उनका रोल खुल करके सामने आ जाए तो फिर उनका उसूली बाइकाट करना चाहिए। उसूली बाइकाट का मतलब ये, इज्तिमाई जो फैसला है उसमें उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, वरना वो उसमें बिगाड़ा पैदा करेंगे। जैसे यहाँ फैसला किया, महाज होगा, लड़ाई होगी, क़िताल होगा, सब होगा, लेकिन यहाँ उन मुनाफिकीन को वहां घुसने की इजाजत नहीं है, वहां रहने की इजाजत नहीं। वैसे ही ऐसे अनासिर को साइड लगाना चाहिए इस तरह के मामलात से। ये असल रहनुमाई है जो दी गई। अब उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, उससे ज्यादा सख्त बात, ये तो किसी दर्जे में झेल भी जाएंगे, लेकिन अगला जुमला क्या है, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन, उनमें से कोई अगर मर गया है तो उस पर आप नमाज जनाजा मत पढ़ो। वला, ये क्या लिखा आपने,
ہاں یہ ہے لا تقم، اور آپ کھڑے نہ ہوئیے اس کے قبر پر. دیکھیے آیت، ہاں ولا تقم ہی تو بتایا میں نے، اور آپ کھڑے نہ ہوئیے. یعنی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے اور اس کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا ہے. اب اس سے تو یہ ثبوت مل جاتا ہے کہ کسی کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی جا سکتی ہے، زیارت قبور درست ہے، یہ ثبوت تو مل جاتا ہے. لیکن کس کے قبروں کی زیارت کی جائے گی، کس کے قبروں پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی جائے گی، یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے. جو سچے پکے ایمان والے ہیں، یہاں منافقوں کے بارے میں روک دیا گیا ہے، اور ہمارے یہاں اچھے خاصے لوگ رعایت میں غیر مسلم لیڈران کے قبروں پہ جا کر کے، سمادھیوں پہ جا کر کے حاضری دیتے. ارے وہ تو جب مری تھی اس وقت وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے سب. ایک طرف وہ کیا کہتے ہیں چندن جلایا جا رہا تھا، دوسری طرف وہیں پہ کچھ لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. وہ پوری تصویر آئی تھی. لیکن میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کی حاضری ایسے لوگوں کے قبروں پہ مناسب نہیں ہے. جب منافقین کے لیے روک دیا گیا ہے تو ان کفار کی کیا گنتی ہے؟ سیدھی سادی بات. تو یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے. آیت کا شان نزول تو ہے منافقوں ہی کے حوالے سے. منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی ہے نا، بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے خود بھی درخواست کی، اور روایت میں دوسرے انداز سے یہ بھی ہے کہ وہ تو مر گیا، اس کا بیٹا سچا پکا ایمان والا تھا، اس نے اللہ کے رسول سے درخواست کی، تو اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اتار کے بھی دے دیا اسے کفن کے لیے، اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھے. اب ان کو آگے بڑھتے دیکھ کر کے عمر رضی اللہ عنہ کو کھٹک گئی یہ بات، تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ اس نے یہ آپ کے خلاف کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگر اس کے کسی کے لیے دعا کر دیں تو وہ مقبول ہی ہو جائے گی، اس کو پوری سزا کیسے ملے گی؟ اب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں کسی کی نماز جنازہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ پڑھ دوں، شاید اس کو کچھ اس کا فائدہ پہنچ جائے، عذاب کم ہو. پڑھ دیا. اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں آئندہ اللہ کے رسول کو روک دیا گیا. یہ پوری روایت ہے جو بخاری کے اندر نقل ہوئی. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ گویا ایک طرح سے یہ بات طے ہو گئی کہ کوئی خاص سبب نہیں ہو، اور اللہ کے رسول اگر منع کر رہے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ پڑھ لو، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، لوگ سمجھ جاتے تھے. اب خاص سبب کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ خودکشی کرتے تھے اس کی نماز جنازہ سے آپ گریز کرتے تھے، اس لیے کہ یہ گویا اللہ کی رضاقی کے خلاف قدم ہے اور وہ گھناؤنا جرم ہے. یا جس کے اوپر قرض ہوتا تھا، جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے قرض ایسا حق ہے جس کا ادا ہونا ضروری ہے. آپ کی وجہ سے اس کی مغفرت کی شکل تو پیدا ہوگی، لیکن قرض اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی. کبھی خود ہی اس کے قرض کا ذمہ لے کر کے تب پڑھاتے تھے. تو یہ ہے خاص سبب، ورنہ اس کے علاوہ عام حالات میں اگر کوئی سبب بظاہر نہیں ہے اور آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں
लोग ये समझ जाते थे कि गोया ये शख्स मुनाफिक है, चाहे उनको पहले से ये बात ना मालूम रही हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा क्या होना चाहिए? अल्लाह के रसूल ने नमाज जनाजा पढ़ने और दफनाने से तो रोका नहीं। उसको नमाज जनाजा पढ़ी जानी चाहिए और उसको दफनाना चाहिए, लेकिन जो इमाम हैं, जो कायद हैं, जो साहिब तकवा शख्सियात हैं, उनको उससे गुरेज करना चाहिए ताकि मैसेज जाए कि बदकार लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करने से को नज़रअंदाज किया गया, अवॉइड किया गया। उन्हें होश आए कि अच्छे लोग हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे तो पता नहीं हमारा क्या अंजाम होगा, संभल जाए। इसलिए सब तरीका है ना। मैंने क्या कहा, आइम्मा को भी गुरेज करना चाहिए, बड़े उलमा को भी गुरेज करना चाहिए। आम लोग जाके पढ़ लें, जैसे अल्लाह के रसूल कहते थे आम साहबा पढ़। तो ये है पूरी रिवायत जिसका वो वजाहत चाह रहे थे। तो उस रिवायत से मजीद वजाहत हो जाती, वरना उसूली बात तो वो थी जो मैंने पहले बता दी थी। अब यह है कि अल्लाह के रसूल को जो रोका गया, तो उसूली बात यह है कि कोई भी साहिब ईमान है, उसका यह हक है कि वो अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में लोग शरीक हो। फर्ज किफाया है, गोया फर्ज है। किफाया तो इसलिए है कि सूरत हाल हर वक्त ऐसी नहीं हो सकती कि हर आदमी इकट्ठा हो सके। तो अक्सरियत या कुछ लोग भी मिलके अदा कर दें तो गोया सबकी तरफ से हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं अदा करे सब मुजरिम हो जाते हैं। फर्ज किफाया है, लेकिन उससे आपको रोक दिया गया तो कोई बड़ी वजह होगी। अब उसकी वजह बताई गई है, क्यों रोका जा रहा है। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, मुंह से कुफ्र नहीं किया है, इनकार नहीं किया है, लेकिन अमली कुफ्र मौजूद है। तो अमली कुफ्र भी कुफ्र के दर्जे में है। क्या कहा उन्होंने? अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया, वह मातू, और उसी इनकार की हालत में मर गए। तो जिस तरह कुफार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती, वैसे ही इस बिगड़े मुनाफिकों की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती। वहुम फासिकून, और वो क्या थे? बदअमल थे, यानी उनका किरदार उल्टा था। जैसे काफिरों का होता है वैसे इनका हो गया था, इसलिए इनके सिलसिले में यह ममानियत कर दी गई। तो इससे एक नई बात यही मालूम हुई कि हम और आप ये समझते हैं कि कोई अल्लाह को ना माने तो वो काफिर है, या मान करके लफ्जों में इनकार कर दे। जैसे मुल्हिदीन है साहिब ईमान, लेकिन पलट जाते हैं, मुल्हिद हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। हाँ, आजकल तो बड़ा चर्चा है एक केस का, मिसाल के तौर पे तो बयान किया जा सकता है, उससे पहले पता नहीं कितने केस आ चुके हैं। तो ऐसे लोग भी ज़बानी तौर पे इकरार कर लेते हैं तो वो कुफ्र के दर्जे में आ जाते हैं। जैसे हुसैन दलवाई था, उसने कहा कि मुझको जैसे हिंदुओं को जलाया जाता वैसे जला देना, ये तो इकरार ही था। जबरदस्ती क्यों ढूंढते हैं इन चीजों को? बोला होगा, खुद ही अमल होगा तो सामने आ जाएगा। जो इतना सुना है उतने ही पे अपना हुक्म लगाइए। ज्यादा गुरेज में क्यों पड़ जाते हैं? ये बोला कि नहीं, वो बोला कि नहीं, वो आखिर है ये कि उसका मतलब है नहीं है, उसके घर वाले जाने। आपको कौन ठिका दे रहा है? आप काहे पर परेशान हो रहे हैं? जितने चीज से हमें मतलब हो उतने ही से हमें सरोकार रखना चाहिए, बहुत ज्यादा खोज कुरेद में नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं। मैं एक दूसरी चीज समझा रहा था कि एक तो कोई माने ही ना, इनकार कर दे, दूसरे ये कि मान करके फिर जाए। ये दोनों चीजें तो कुफ्र हैं, हमें समझ में आती है, लेकिन मान करके बज़ाहिर ना फिरे, लेकिन पूरा उसका तर्ज अमल फिर जाने वाला जैसा हो जाए, तो ये चीज भी कुफ्र कहलाती है। क्या कहा जा रहा है? वहुम फासिकुन, वो बदअमल है, फिर गए हैं, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कुफ्र करार दिया जा रहा है उनके सारे तर्ज अमल को।
یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی، کہ ایسے عناصر بھی ہو سکتے ہیں، ایسے عناصر بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اعلان نہ کیا ہو اپنے الحاد کا، اپنے ارتداد کا۔ اب ایک کیس آیا تھا نا، یو پی میں ایک وزیر تھا نا اقلیتی شعبے کا، وسیم رضوی، اس نے اعلان تو نہیں کیا تھا پہلے، لیکن ساری حرکتیں تو ویسی ہی تھی جیسے کافروں کی ہوتی ہے۔ بعد میں جب تھک ہار گیا اور لالچ اور پریشر زیادہ ہو گیا تو پھر اعلان بھی کر دیا اس نے، لیکن جب تک نہیں اعلان کیا تھا اس وقت تک بھی وہ کافروں جیسا ہی تھا۔ تو یہ ایک مثال آج کے زمانے میں آپ رکھ سکتے ہیں، بعد میں تو ڈکلیئر کر دیا اس نے، لیکن جب تک نہیں کیا تھا اس وقت تک بھی اس کو ساری دنیا اسی کھاتے میں ڈال رہی تھی، سب سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا آدمی ہے ہی نہیں۔ ایسی صورتحال پیدا ہو تو وہ بھی گویا کافروں جیسا ہے اور اس کے سلسلے میں بھی طرز عمل کافروں جیسا ہوگا۔ یہ اصل سمجھنے کی ہے۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ مال کی محبت میں کیا کرتے ہیں، اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، تو بخیلی کی وجہ سے مال ان کے پاس بہت اکٹھا رہتا ہے، خرچہ ورچہ نہیں کرتے۔ تو سماج اور معاشرے میں جو بہت مال والے نظر آتے ہیں، ان مال والوں کے سلسلے میں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال ہونے کی وجہ سے وہ معزز نہیں ہو گئے، وہ بڑے نہیں ہو گئے، یا اسی طرح اور جو دنیاوی چیزیں ہیں، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی عہدہ ہو، چاہے کوئی منصب ہو، اس کی وجہ سے وہ کوئی معزز نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام میں اعزاز مال کی بڑھوتری سے نہیں ہے، اولاد کی بڑھوتری سے نہیں ہے، عہدے اور منصب سے نہیں ہے۔ اسلام میں تو اعزاز اس کی اسلامی خدمات سے ہے، اس کی قربانیوں سے ہے، اس کے تقوی سے ہے۔ تو یہ چیز اصل سمجھنے کی ہے۔ اسی کہا جا رہا ہے لا تعجبک اموالہم و اولادہم، تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں ان منافقوں کے مال اور اولاد، کہ تم سوچو کہ بڑا مال والا ہے، بڑا اولاد والا ہے، اس سے کے سلسلے میں اگر ہم بائیکاٹ کا رویہ اپنائیں گے، اس کو سماجی اعتبار سے کنارے لگائیں گے تو مسئلہ کھڑا ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا ہے، اس کے اس پوزیشن کا کوئی اثر تم پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہیں تعجب میں نہیں آنے کا مطلب یہ کہ تم پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، اس کے باوجود اس کے ساتھ وہی رویہ اپنایا جانا چاہیے، یہ سمجھایا گیا ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ کیوں اپنایا جانا چاہیے، اس لیے کہ اب گویا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، بہا، اس کے ذریعے، پھر دنیا میں کس کے ذریعے دے؟ مال اولاد جتنا ہے نا آزمائش کا ذریعہ ہے، اگر اس کی محبت میں اس نے غلط کاری اختیار کی ہے تو اس مال کی وجہ سے وہ گویا عذاب کو مول لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کو آخرت کے لیے نہیں ٹالتا، دنیا ہی میں وہ عذاب دکھانا چاہتا ہے۔ اب دنیا میں کیسے عذاب دکھاتا ہے؟ بیٹا نالائق نکل گیا، رسوائی اور بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مال بہت اکٹھا کر کے رکھا ہے، لیکن کوئی حادثہ پیش آ گیا، سارا مال اسی چکر میں فنش، چاہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے چوری ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جس مال کے چکر میں وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا تھا وہی مال دنیا میں اس کے لیے رسوائی کا یا پریشانی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز پہ اختیار تو اللہ کا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے مسائل کو گھما دیتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ،
اور ان کی جان، نفس مانے کیا ہوتا ہے؟ جان، اس کی جمع ہے انفس، اور ان کی جانیں تزحقو نکلیں یا ہلاک ہو، برباد ہو، مٹیں، اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا گویا اب ایسے عناصر کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو رسوا کرے، ہلاک کرے، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو دی ہی جائے گی۔ گویا کافروں کے اسٹیٹس پہ 100% آ گئے۔ اب آگے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کردار کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب مظاہرہ ہوگا تب پتہ چلے گا، لیکن کب مظاہرہ ہوگا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ مظاہرہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب مشکل مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے مسائل میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اب نماز پڑھنا ہے، کھینچتان کے تو آ ہی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جہاد کرنا ہے تو نہیں آئیں گے۔ تو آگے اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے پہچانو گے کہ واقعتاً یہ بیماری ان کے اندر ہے۔ کہا جا رہا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورہ نازل کی جاتی ہے، ان آمنوا باللہ، جس سورہ میں کی حکم ہوتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ مطلب پکا ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو۔ تو پکے ایمان کا مظاہرہ کرو اور جہاد کرو، یہ چیز تو مشکل ہو جاتی ہے۔ زبانی اقرار تو آسان ہے، لیکن پختہ ایمان اور جس کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ جہاد کیا جائے، وہ نبھانا یہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسا کوئی حکم آتا ہے تو ان کا کردار کھل جاتا ہے۔ ان میں سے جو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اولو مانے والے ہوتا ہے، طول مانے لمبائی ہوتا ہے۔ اولو طول مانے لمبائی والے۔ اب لمبائی والے کا مطلب یہ کہ جن کی رسائی بہت ہے، جن کے اثرات بہت ہیں، جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں آج کی زبان میں۔ تو ان میں سے جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے آ کے اجازت مانگیں گے۔ حالانکہ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو تو پہل کرنی چاہیے، آگے آنا چاہیے اور اپنی حیثیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اجازت لے کے کنارے ہوں، نہ بابا ہم سے نہ ہوگا۔ اسی سے پہچان میں آ جاتا ہے کہ اندر میں کیا ہے اور باہر میں کیا ہے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور وہ کہیں گے کہ ذرنا ہمیں چھوڑ دے۔ ذر مانے چھوڑنا، نہ مانے ہمیں، وَذَرَ يَذْرُ مانے ہوتا ہے چھوڑنا۔ نکن ہم ہو جائیں مال قائدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی ہمیں جہاد میں نہ لے جائیے، جہاں ہے وہیں رہنے دیجیے۔ اب بیٹھنے والے کون ہیں؟ جو نہیں جہاد کر سکتے، وہی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہی بیٹھنے والے بھی ہیں، جو محاذ نہیں سنبھالیں گے، جو کھڑے نہیں ہوں گے۔ آگے اس کی وضاحت کر دی گئی، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف۔ اب یہ ایک تنزیہ بات، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہو جائیں خوالف کے ساتھ۔ اب یہاں پہ خوالف آیا ہے، یہ جمع ہے خالفہ کی۔ خالفہ کا مطلب پیچھے رہ جانے والی عورتیں۔ مراد کیا؟ خالفہ پیچھے رہ جانے والی عورت، خوالف پیچھے رہ جانے والی عورتیں۔ تو مرد کی مردانگی اصل ہے نا، عورتوں کی نزاکت اصل ہے۔ تو عورتوں کی نزاکت تو میدان جہاد کو سوٹ نہیں کرتی، لیکن مردوں کی مردانگی تو جہاد کا اصل جوہر ہے۔ اب اگر وہ عورتوں کی نزاکت اختیار کر کے رہ جائیں تو یہ چیز تو گویا انہوں نے اپنی مردانگی کھو دی۔ تو ایک طرح سے ان کو طنز کیا جا رہا ہے کہ کیسے مرد ہو تو جہاد نہیں کر سکتے، قربانی نہیں لے سکتے، دشمن سے مورچہ نہیں لے سکتے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، پس وہ نہیں سمجھتے۔
یعنی یہ جو کردار سامنے آتا ہے، یہ کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب کہ حس مر جاتی ہے۔ دلوں پہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح غلط کی حس ختم ہو جائے۔ جب حس ختم ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں کر پائیں گے کیا چیز صحیح ہے کرنا چاہیے، کیا چیز غلط ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حس زندہ ہے تو کبھی بھی سنبھلنے کا امکان ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی پلٹ آتا ہے، کبھی بھی کوئی صحیح راہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو توبہ علی قلوبہم وہاں آتا ہے جہاں حس مردہ ہو چکی ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو۔ تو اب وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، صحیح غلط کی تمیز نہیں کر سکتے، گویا کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں، گویا اس کا الٹا کردار بتایا جا رہا ہے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان رکھنے والے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں مال سے اور جان سے، اور انہی کے لیے کیا ہے؟ خیرات ہے۔ اردو والا خیرات نہیں ہے، یہ بھیک دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہی کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ بہترین بدلہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انہوں نے کیا اس سے زیادہ اللہ دے گا۔ ہم جانتے ہیں شہیدوں کو زیادہ اونچا مرتبہ حاصل ہے۔ جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوگا اس کی لسٹ جو گنائی گئی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اس میں شہداء پہلے ہیں، عام نیک لوگ بعد میں، اور وہ بھی ہے کہ شہیدوں کے بہت سارے گناہ معاف بھی کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو ایک خاص بات ہے، آپ تراجم قرآن کھول کے دیکھیں گے نا تو لوگوں نے خیرات کا ترجمہ کیا ہے حوریں۔ انسان کی کمزوری ہے، ہر چیز تو وہ اسی چکر میں گنواتا ہے اور لگاتا ہے۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں حوروں کو بھی خیرات کہا گیا ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھیے، فیہن خیرات حسان، جنتیں جو دی جائیں گی جنتیوں کو، اس میں پاک باز حوریں ہوں گی۔ وہاں حوروں کے لیے خیرات ہی لفظ آیا ہے، بس لفظ پکڑ کر کے ترجمہ کر دیا۔ لیکن کیا ہے لوگوں نے؟ یہ بھی کیا ہے کہ بہتر سے بہتر بدل ملے گا، لیکن یہ بھی کیا ہے کہ ان کو حوریں ملیں گی۔ اب جس کے ذہن پہ جو سوار رہتا ہے اسی لحاظ سے لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ انسانی نفس تو ہے، اس کی رغبت تو اس کی طرف ہوتی ہے۔ ایسے ہی تھوڑا نا جنت کی بشارتوں میں کہا گیا حوریں ملیں گی، حوریں ملیں گی، حوریں ملیں گی، ہے کشش اس میں۔ چلیے، تو اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ میں نے جو کہا کہ بہتر بدلہ ملے گا، اس میں دو باتیں سمجھنے کی، جتنا ہم نے کیا اس سے زیادہ ملے گا۔ لیکن خیرات لفظ جو ہے یہ جمع ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے تو ایک کام کیا، اللہ کی فرما برداری کی، لیکن اللہ اس کے بدلے میں ہم کو زیادہ دے گا۔ زیادہ دینے کا ایک مطلب ہے کہ مقدار میں زیادہ دے گا۔ ہمارے لیے ایک جنت کافی ہے، لیکن کئی جنت بھی دے سکتا ہے۔ کبھی اس جنت میں رہیں، کبھی اس جنت میں رہیں، کبھی اس جنت میں رہیں، کوئی کمی تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس انداز سے بھی بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ جتنا کیا اس کا 700 گنا بدلہ دے گا، بلکہ یہ بھی کہ جو فائنل بدلہ دے گا جنت کی شکل میں، وہ صرف ایک ہی روپ میں نہیں ہوگی۔ ایک جنت میں ہے اور اس جنت کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں اچھے آسپیکٹ ہیں اس سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ ایک دوسری جنت دکھایا گیا جو بالکل اس سے الگ ہوگی، لیکن اس سے بھی آپ خوب محظوظ ہوں گے۔ ایک تیسری جنت دکھائے گا اور اس میں رکھے گا، اس میں بھی پہلی دوسری کے علاوہ دوسری بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، اس سے بھی آپ محظوظ ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جن کو یہ خیرات مل گیا
وہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اب تھوڑی سی وضاحت عام طور سے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت بار بار آ چکی ہے، اس کی تشریح ہو چکی ہے، اس لیے ابھی اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو ہم نے بعد والا حصہ پڑھا، اس بعد والے حصے سے آج کے احوال میں ہم کو کیا رہنمائی ملی، یہ ہے پریکٹیکل سوال۔ اوپر تو میں نے کچھ اشارے کر دیے تھے یہاں تک، اس کے بعد والے میں کیا ملا؟ ایک بات بہت موٹی سی ہے، نفاق کی بیماری نچلے طبقے میں زیادہ نہیں ہوتی، غریب غربا میں نفاق زیادہ نہیں نظر آئے گا، اولو الطول میں نظر آئے گا۔ جو سماج میں کوئی مقام، حیثیت، اسٹیٹس، رسائی، پہنچ، اثر رکھتے ہیں، انہی کے لیے یہ سوال رہتا ہے کہ یہ خطرہ ہو جائے گا، یہ کمی ہو جائے گی، یہ چھوٹ جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا۔ جن کے پاس زیادہ ہے ہی نہیں، ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو کیا فکر ہے؟ اسی لیے بعض غریب غربا کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت پختہ ہوتا ہے، اور اس کا مظاہرہ بھی وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے، اس کا فائدہ بھی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے خاص، تو ہمارے لیے ایک کرائیٹیریا آ گیا کہ اہم مواقع پر اس طرح کے لوگ جانچے جاتے ہیں، اور اس میں بھی خاص طور سے اونچے طبقے کے لوگ ہی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب اس کے ذریعے ہم آسانی سے چیک کر لیں گے، رائے قائم کر لیں گے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم کیا کریں، نہیں سمجھ کے دے رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ چھوڑ دیں ان کے حال پہ، وہ سمجھے، اللہ سمجھے۔ ایک حد تک ہی تو ہم کوشش کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، کیا کہا گیا کہ چھوڑ دو۔ ان کی طرف سے تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہم سے کٹنے کی کوشش کریں، آ کے اجازت مانگے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن ہم کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کا بائیکاٹ ایسا کر دیں کہ گویا ہم اسے مسلمانوں کا حصہ ہی نہ سمجھیں۔ سماج میں ان کو عام جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اخلاقیات ہوتی، اتنا حصہ دیا جائے گا۔ حالانکہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ تو اتنا حصہ دینے کو بھی تیار نہیں، وہ تو اجازت لے کے کنارے ہونا چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ تیسری چیز جو سمجھائی گئی ہے، اس کے برخلاف جو لوگ استقامت کا، اولو العزمی کا، قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان کو گویا ترغیب دی گئی، ان کو گویا تشویق دی گئی۔ ہمیں اور آپ کو جو اصول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی شخص جتنا مشکل کام انجام دیتا ہے، جتنی قربانیاں دیتا ہے، جتنے کٹھن مراحل طے کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے اتنے ہی زیادہ نوازش اور انعام۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو صرف بدلہ دے دے گا، اولئک لہم جزاؤہم کہا جا سکتا تھا، لیکن بدلے اس کو کئی گنا بڑھا کے دے گا، اور بدلہ بھی بیسٹ سے بیسٹ دے گا، خیرات کہا گیا۔ تو یہ چیز بطور تشویق اور ترغیب ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے لوگ سمجھ جائیں تو ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا، ان کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اسی لیے جب ہم کسی کو کسی چیز کی طرف موٹیویٹ کریں،
راغب کریں، توجہ دلائیں، تو ہمیں اس کا فائدہ بھی بتانا چاہیے، اس کے نتائج بھی بتانے چاہیے، اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے جو انعامات کا وعدہ ہے اس کی پوری تصویر رکھنا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ قانون کی زبان میں فتویٰ دے دیتے ہیں، آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں، لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے جو تشویق اور ترغیب کی شکلیں اپنانی چاہیے وہ نہیں بتاتے کہ آج کے احوال میں یہ قدم اٹھایا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے کیا اثرات ہوں گے، اس کا کیا اجر ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے یہاں تو مسئلے مسائل خوب پوچھے جائیں گے، لیکن جنت جہنم میں اس کا برآمد ہونے والا ثمرہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں، کوئی جواب دہی نہیں۔ اب کوئی آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے نکاح اور طلاق کا، تو ہم تو بتا دیں گے یہ جائز یہ ناجائز، لیکن اگر اس جائز ناجائز کے ساتھ یہ بھی ہم بتائیں کہ جو چیز ناجائز ہے اس کے یہ نقصانات ہیں اس لیے یہ ناجائز ہے، اور جو چیز جائز ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس لیے یہ جائز ہے، تو اس کو زیادہ اطمینان ہوگا، وہ زیادہ اچھے ڈھنگ سے سمجھ کر کے اس کو زیادہ بہتر شکل میں عملی جامہ پہنا سکے گا۔ تو ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب